یاد رکھیے یہ خواب بڑی عجیب چیز ہے اور اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا ہر خواب سچا ہو اور وہ روح کی ملاقات پر مبنی ہو۔ بسا اوقات انسان دن میں جو سوچتا رہتا ہے توہمات کی شکل میں، وہی خواب کی شکل میں منعکس ہو کے اس کے سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو انسان زندگی میں جتنا سچا ہو اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کر لیں کہ اگر آپ سچے ہیں بہت زیادہ تو پھر اپنے ہر خواب کو سچا سمجھیں۔ بہت سارے خواب توہمات پر مبنی ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو سچ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے کوئی بشارت ہوتی ہے یا اللہ کی جانب سے کوئی انذار ہوتا ہے، یعنی کسی بات پر انسان کو توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، تو اس طرح کے خواب انسان دیکھ لیتا ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، لوگ خوابوں کی تعبیر کے لیے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم یہ کوئی اکیڈیمک علم نہیں ہے کہ ایک آدمی نے پڑھا ہے اور پڑھتے پڑھتے اسے خوابوں کا علم آ گیا۔ یہ ایک الہامی علم ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ میں سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کے اعتبار سے تعبیر الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی ایک تعبیر ہے، دوسرے آدمی نے بعینہ ہی وہی خواب دیکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بھی وہی تعبیر۔ اس لیے خوابوں کی کتابوں سے دیکھ کر بھی اپنے خوابوں کی تعبیر کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ میں تو یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر جاننے کے پیچھے نہ پڑیں آج کل کے حالات میں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسا آدمی خال ہی آپ کو ملے گا جسے واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا علم آتا ہو، اور پھر اگر وہ خواب کی تعبیر آپ کو بتا دے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو آپ اس کو روک لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ اس کو روک سکیں گے، یا یہ نہیں ہونے والا تو آپ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، آپ خود غور و فکر کر لیں۔ آپ کو لگے کہ برا خواب ہے تو بسا اوقات برے خواب سے انسان اسی وقت جاگ جاتا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بائیں طرف تھتکارتے ہوئے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ۔ شیطان ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو بائیں طرف 3 دفعہ تھو کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھ۔ تو سب سے پہلا اقدام تو یہ ہوتا ہے کہ اگر برا خواب دیکھنے سے آپ جاگ جائیں تو اس طریقے سے اعوذ باللہ پڑھیں، اور پھر اگلے دن آپ غور کر لیں کہ یہ برا خواب تھا، تو بجائے کسی کے پاس آنے جانے کے آپ صدقہ دے دیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں کہ الہی بظاہر یہ خواب برا ہے، آپ اس کی برائی کو مجھ سے دفع کر لیجیے، ختم کر لیجیے، اور پھر اس وقت تک یہ صدقہ دیتے رہیں جب تک اس خواب کی ہیبت آپ کے دل پر باقی۔ جب بھی یاد آئے صدقہ دے دے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں کہ الہی یہ مجھ سے دور کر دیجیے، اور اگر آپ کو لگے کہ اچھا خواب ہے تو صلاۃ الشکر پڑھ لیں اور کچھ صدقہ دے دیں کہ الہی بظاہر یہ اچھا ہے، آپ اس کو میرے حق میں اچھا کر دیجیے۔ اس نسخے پہ عمل کریں گے تو عافیت میں رہیں گے، ورنہ جگہ جگہ جائیں گے اور جیب بھی خالی کریں گے اور سچی جھوٹی تعبیریں بھی لائیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر ایسی چیز ہے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی تعبیر نہ دی جائے وہ بند رہتے ہیں، اور جیسی تعبیر دی جائے پھر کھل جاتے ہیں، پھر ویسے ہوتا ہے۔ ایسے ہوا ہے تاریخ میں کہ کسی جاہل آدمی نے کسی کے اچھے خواب کی غلط تعبیر دی تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا۔ اللہ نے اس کے لیے اس کو خواب اس کا ایسا تھا کہ اچھا تھا، لیکن معبر نے غلط تعبیر دی، کوئی اس میں کوئی مطلب کسی عیب کی نشاندہی کی، تو پھر ویسے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بے وقوف آدمی کے سامنے خواب کی تعبیر بھی ذکر نہ کریں۔